یہ بتائیے عامر الیاس رانا صاحب، آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ. پیکا پر تو بہت تنقید آ رہی ہے، جلسے جلوس نکل رہے ہیں اس کے خلاف، آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال آپ نے جو پیکا پہ بات کی میرے لیے حیران کن ہے کہ میں یہی ویوز رکھتا ہوں اچھا. کہ جرنلسٹ کو کس چیز کی پرواہ ہے. جرنلسٹ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ جھوٹ اور سچ میں جرنلسٹ نے تو سچ بولنا ہے، اس پہ پرواہ ہونی چاہیے کہ جی سچ بولنے پہ کوئی قدغن ہے. لیکن فیک نیوز کو پھیلانے میں صحافتی تنظیمیں معاونت کیسے کر سکتی ہیں؟ بہرحال گورنمنٹ نے طے کیا ہے کہ کل وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور کچھ ترامیم وہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے اپروو کرا دیں گے، جو میری اطلاع ہے، اور سینٹ سے پاس ہوگا تو پھر یہ مشترکہ اجلاس میں جو 12-13 فروری تک ملتوی ہوا ہے اس بل کو شاید پھر اس وقت پاس کرا لیا جائے گا. جو ضروری چیزیں ہیں جہاں جرنلسٹ فیل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل گورنمنٹ کو پہلے بات کر لینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہو رہا تھا. دیکھیں جھوٹ اتنا پھیلایا جاتا ہے، وہ مریم نواز نے بڑا اچھا فکرہ کہا اگر مجھے صحیح یاد ہے، کہ جھوٹ ابھی وہ سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہوتا ہے اور جھوٹ دنیا میں پھر آتا ہے. تو سوشل میڈیا کی مثال اسی طرح کی ہے کہ اس کے اندر ہیش ٹیگ لگا کے، آپ تو خود یوٹیوب اپنا چینل بھی چلاتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1 نہیں 3 مہینے مسلسل ایک ہیلی کاپٹر دوڑاتے رہے کہ وہ جی ایچ کیو پہنچ گیا، وہ اٹک جیل چلا گیا، وہ پھر اڈیالہ چلا گیا اور عمران خان کو لے کے چلا جائے گا، اور اس کو لاکھوں ویوز مل جاتے تھے، پیسے بن رہے تھے نا باہر بیٹھ کے. اس طرح کی میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں کہ جھوٹ چلتا ہے اور بکتا ہے. بالکل صافی کے اوپر قدغن ہونی چاہیے، مادر پدر آزادی نہ سوشل میڈیا پہ ہونی چاہیے. کیا ہے اگر رجسٹرڈ ہو جائے گا تو آپ تھوڑا بہت ٹیکس دیں گے. اب میں اور آپ جو تنخواہ لے رہے ہیں، ہم سارے ہمارے گلے میں پہلے ہی پھندا باندھا ہوا ہے انہوں نے. احسان افضل صاحب ڈیلی اس چیز کو کرتے ہیں کہ پہلے پیسے لے لو بعد میں پھر بات کریں گے. جتنا ٹیکس تنخواہ دار دے رہا ہے کوئی دیتا ہی نہیں، بزنس مین بالکل نہیں دیتا اس کے مقابلے میں. تو جہاں لینا چاہیے وہاں نہیں جاتے. بہرحال اس پہ آ جائیں، ہمیں بالکل قدغنوں میں جانا چاہیے کہ جو جھوٹ ہے نا، قدغن صرف اس کی بات کی ہونی چاہیے کہ جو آپ غلط کرتے ہیں اور پھر اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو قانون کے کٹہرے میں دنیا بھر میں آتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ اس لیے بن گیا کہ اس کے اندر ایک جو ویلڈ کوسچن جرنلسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر سزائیں لگا دی ہیں. برطانیہ میں جائیں تو زیادہ تر آپ جرمانوں میں نکل جاتے ہیں، مالکان جرمانے دیتے ہیں. ہمارے پاکستانی چینل مالکان دے کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو یہاں تو عدالتیں سامنے جی ایچ کیو کے بندہ بول رہا ہے کہ لے چلو حملہ کر دو، کور کمانڈر ہاؤس پہ چلے جاؤ، اور ہماری عدالتیں کہتی ہیں. سرگودا میں ایک جج صاحب نے جنہوں نے پی ایف بیس میاں والی میں جہاز بھی گرایا، اس کی دیوار بھی گرائی، ان کو سب کو چھوڑ دیا. تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، پھر گورنمنٹ کے اوپر آ جاتی ہے کہ جی آپ لوگ جھوٹے کو تو پکڑتے نہیں اور سچے کو نوٹس ہو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہو رہی ہے. کوئی قانون بنے گا پھر اس کے اندر ٹھیک اصلاحات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ کوئی ٹھیک. قانون ہے ہی نہیں فوری طور پہ عمل درآمد کا، تو کیا کریں گے آپ؟ بتائیے علی ظفر صاحب، آئی مین یور پارٹی از آلسو اگینسٹ جو پیکا آیا ہے قانون، تو آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی عامر الیاس رانا صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ تو قدغن ہونی چاہیے، جس کا میرا خیال ہے سب اگری کریں گے. آپ کا پوائنٹ آف objection کیا ہے؟ دیکھیں بالکل جو قانون سازی ریگولیشن سوشل میڈیا کی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو ایک ہم نے کمیشن بنائی تھی، اور کمیشن نے صرف ریگولیشن بنانی تھی جو پیکا ایکٹ تھا اس کے تحت، یعنی رولز بنانے تھے. اور وہ رولز بنانے کے لیے ہم نے اسٹیک ہولڈرز جتنے تھے، جرنلسٹ باڈیز، اس میں جو ٹھیک. پلیٹ فارم والے ہیں، جتنے لوگ انوالوڈ تھے سارے معاملے میں، لیگل ایکسپرٹس، سب کو بلا کے ہم نے سنا. 3 مہینے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے صرف ریگولیشن اور رولز بنانے کے لیے. اور پھر ہم نے جا کے تو کچھ ریگولیشنز بنائی اور بہت ساری باتیں اس میں مانی جو ہمیں اسٹیک ہولڈرز نے بتائی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ یہ قانون جس تیزی سے لانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک دم قانون آیا، کسی نے پڑھا بھی نہیں، نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں گیا، وہاں سے پاس ہو کے آیا، اور آج شک تھا کہ شاید سینٹ میں بھی بلڈوز کر دیں گے، لیکن کچھ وقت مل گیا ہے. میرا خیال ہے جو پریشر بنا ہے جو مختلف باڈیز سے، اس کی وجہ سے حکومت نے ایک بیک فٹ لیا ہے. لیکن یہ جو جس طرح لانے کی کوشش کی گئی ہے اس سے بہت خدشات پیدا ہو گئے. اور خدشات یہ تھے کہ اس کا مقصد ضرور ڈیسنٹ کو ختم کرنا ہے، یعنی جو ہماری جو آزادی ہے رائے کی، اس کو کسی طرح کنٹرول کرنا ہے. پھر میں نے اس کے بعد غور کیا اس کے اوپر. یقینی طور پہ جو ابھی آپ نے فرمایا بالکل درست ہے کہ فیک نیوز ایک بالکل پرابلم ہے، پوری دنیا کا پرابلم ہے، اور جس کے خلاف فیک نیوز آ جاتی ہے
اس کو پھر وہ اس کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بے شک فیک نیوز بعد میں پتہ چلے کہ درست نہیں تھی، فیک تھی، لیکن وہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو روکنا ضروری ہے. لیکن جو میں نے ابھی ڈرافٹ دیکھا، کیونکہ اس ساری چکر میں جب یہ اس میں قانون کی بات کرتے ہیں تو دو مختلف چیزیں ہیں. ایک آپ نے فیک نیوز کو کنٹرول کرنا ہے، دوسرا اس کو سینسرشپ کے مد میں نہیں لے کے آنا. آپ اس کو فیک نیوز کی مد میں آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ آپ کا جو جینوئن نیوز ہے جو مختلف رائے رکھتا ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کر لیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے مثلا فیک اور فیک نیوز کی، وہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں کچھ بھی اگر آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے خلاف یا کسی بھی شخصیت کے خلاف آپ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں جو کہ کسی اتھارٹی یا جن کے پاس اختیار ہے ان کی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہو، تو وہ اس کو اس کی مد میں لا کے بند بھی کر سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں 3 سال کی. یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے. جی اس میں جی بتائیں علی، اس میں ایگزیکٹ ورڈز کچھ ایسے نہیں ہے کہ اینی تھنگ دیٹ ول نیگیٹولی افیکٹ، کیونکہ بہت براڈ اس کو طریقے سے آپ بہت براڈ کیا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ کسی ایک میری سبجیکٹو اوپینین میں، میری اپنی رائے میں اگر کوئی میں بات کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کسی کو اٹیک کر دیا ہے، کسی کے خلاف میں نے ایسی بات کی ہے جو کہ آپ کے مطابق غلط ہے، تو آپ میرے خلاف ایکشن لے سکتی ہیں. آپ سے مراد اتھارٹی. بالکل بالکل. مجھے علی دیز آر ویری امپورٹنٹ 2 پوائنٹ. کوئی انپوٹ نہیں آیا اسٹیک ہولڈرز کا اس میں، اور دوسرا یہی جو معاملہ ہے جو ہمیشہ سے یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پاکستان میں، ہر جگہ اٹھتا ہے، پاکستان میں زیادہ کیونکہ یہاں ہر وقت ایک جو کمپٹیشن رہتی ہے سیاسی پولیٹیکل پاور پلے کی، کہ جی آپ کہیں کہ جی اف آئی ایم نیگیٹیولی افیکٹڈ، تو نیگیٹیولی افیکٹڈ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ تو بہت ہی براڈ بات ہو گئی. مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، میں کہوں گی جی نیگیٹیولی افیکٹڈ، چلیں اس پر سوشل میڈیا سے ریموو کریں جو انہوں نے میرے بارے میں کہا، یہ کہا، واٹ ایور. سو یہ تو بہت ویگ ہو جاتا ہے. اس پہ آپ لوگوں نے کچھ نظر ثانی کیے بغیر یہ آپ نے پاس کر دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کنسلٹیشن تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے. جب پنجاب کا پیکا جو ہے وہ منظور ہوا تو اس وقت سے اس کے اوپر بحث جو ہے میڈیا پہ اوور آل چل رہی ہے. لیکن اس چیز کو جہاں تسلیم کیا گیا کہ اگر کم ہوئی ہے تو ہم آگے کر لیں گے، اور ابھی بالکل موقع مل گیا ہے کہ سینٹ کے اندر جب اس سے پہلے جو ہے کنسلٹیشن بڑھا لی جائے، اور جس طرح مختلف جو ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ملاقات جو ہے وہ منسٹرز ہمارے کر رہے ہیں، اور بلکہ وی آر ان ٹچ. میجر پرابلم دیکھیں جو بڑا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ابھی کرنٹلی کوئی ایسے قانون موجود ہیں جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں؟ نہیں موجود. کیا اگر لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، فیک نیوز سے نقصان ہوتا ہے، اور ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس سے سفر کر ڈیلی بیسس پہ اپنی نارمل زندگیوں کے اندر، تو کیا ان کی کوئی ایف آئی اے کے اندر جس طرح کا میکنزم ہے کیا وہ ان کے مسائل کو ریزالو کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. تو یہ اس کو آپ ایک بڑے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں. کیا ایک تو آپ نے جو بات کی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی جس مرضی چیز کو جس مرضی زد میں ڈال دیں، نہیں، اس میں کلیئر ڈیفینیشن جو ہیں ان لافل آن لائن کانٹینٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ہیٹ سپیچ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ڈیفیمیشن کو کیا گیا ہے، انسائٹمنٹ کو کیا گیا ہے، ڈسیمینیشن آف فیک نیوز کو کیا گیا ہے. تو کلیئر باؤنڈریز ڈیفائن کی گئی ہیں. پھر آپ ایک ایسی اتھارٹی بنا رہے ہیں جس کی ضرورت تھی کہ جو سائبر کرائم ہے ایف آئی اے کی، وہ تو انیڈیکویٹ ہے، وہ انیڈیکویٹ ہے. ایک ذرا اس پہ بتائیں احسان، یہ آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ جی اب ان آرگنائزیشن سے ایسوسی ایشن کو، ایک آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت رہی ہے، آپ نے کہا ٹی وی پر بھی ڈسکشن ہوتی رہی، پھر آپ نے کہا کہ یہ جو آرگنائزیشن سے دیکھیں نا ہم ان سے بات چیت کریں گے. اتنا اہم معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس بات پر تو سب اگری کریں گے کہ کچھ ضرورت ہے اقدامات اٹھانے کی.
لیکن جب آپ ایک قانون لے آئیں, اس کو آپ پاس کر دیں اسمبلی میں, اور اس کے بعد آپ کی تمام لیڈنگ آرگنائزیشنز جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں تمام, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے, چاہے PFUJ ہے, چاہے CPNE ہے, all of them are up in arms. تو پھر آپ نے کاہے کو, کدھر آپ نے کی, کس طرح کی آپ نے نیگوسیشنز کی, یہ بتائیے. نہیں دیکھیں, یہ تو جو انفارمیشن منسٹر ہیں, کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہے, وہ اس کے اوپر بہتر کر سکتے ہیں, لیکن کنسلٹیشن مختلف لیولز پہ پہلے بھی ہوئی, اور اگر آگے بھی دیکھیں, اگر کوئی ایسا کوئی ڈس فنکشنل چیز کوئی ہو جاتی ہے تو اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی یہ فائنل کلوجر نہیں ہو رہا. آپ ابھی امینڈمنٹس جو ہیں, یہ جب بل اپروو ہونا ہے اپر ہاؤس سے یا جوائنٹ سیشن سے, تو اس کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ اس کو بالکل منظور کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بالکل درست ہیں, 100% درست ہیں. اگر آپ کا سوشل میڈیا چل رہا ہے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا دینا چاہیے. تو یہ اٹ از ناٹ اے ڈبیٹ آف PMLN ورسز PTI. اٹ از اے ویری بگر ڈبیٹ جس کے اندر بالکل اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ پریس کی جو فریڈم ہے, جو آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے, وہ بالکل وائلیٹ نہ ہو, اور وہ بلکہ وائلیٹ زیادہ ہوتی ہے جب فیک نیوز ہوتی ہے, وہ وائلیٹ زیادہ ہوتی ہے. اچھا جی یہ ایک منٹ ذرا دیکھیں نا رانا احسان صاحب, ہم تو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, سب لوگ اپنے اپنے حوالے سے پش کرتے ہیں لمٹس کو, تو وہ فریڈم آف سپیچ اتنی تو ہے نہیں. بہت سی چیزیں ہیں, معاملات جس پر کھل کے بات نہیں ہوتی, بہت سیریس ایشوز ہیں جس پر ملک میں ڈسکشن ہونی چاہیے, جہاں فالٹ لائنز بڑھتی جا رہی ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ فریڈم ہے, میرا خیال ہے کہ ذمہ داری سے فریڈم ہونا چاہیے, لیکن یہاں تو کبھی بہت ایسی معاملات ہیں جن پہ کنسیڈریشنز اور ہیں, ذمہ داری کی اور غیر ذمہ داری کی بات نہیں. بدقسمتی سے اس ملک میں جو سیاسی ایک آپس میں اچھاڑ پچھاڑ ہے, اس کے نتیجے میں جو ایک پاور پلے میں ایک ہم دیکھتے ہیں معاملات, تو وہاں جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن جو بنیادی عنصر ہوتا ہے, اگر آپ نے معاشرے کو کہیں آگے لے کے جانا ہے, وہ بڑا ڈسٹورٹ ہوتا ہے. یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس کو فروری کی 17 یا 12 تک لے گئے ہیں. اور علی ظفر صاحب, آئی ول آسک یو کہ PTI نعرے وغیرہ لگانے کے, ایجنڈا پھاڑنے کے علاوہ اس پر کوئی سیریس کام کر کے دے گی, کہے گی کہ جی یہ جو معاملات ہیں اس پر آپ امینڈمنٹس لائیں, اس کی یہ, is there going to be any serious work that PTI will do and come up with it and show it to the country کہ جی یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں, کہ جس طرح سے I'm sure CPNE PFUJ بھی کریں گے, لیکن آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں, میں نے تو کل سے ٹاسک فورس بنا دی ہے. اچھا. اور اس ٹاسک فورس میں ہم نے ایک ایک شک کو دیکھ کے, اس کی زبان کو دیکھ کے, اس کی ڈرافٹنگ کو دیکھ کے, اس کی کوما دیکھ کے, اور جو جنرل کانسیپٹ ہے پاکستان کے انوائرمنٹ میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو پوری طرح اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جو دیں گے وہ ایسی دیں گے, میری کم از کم انٹینشن بڑی واضح ہے اس میں, ایسی دیں گے جو کہ فیک نیوز کو کنٹرول بھی کرے لیکن سینسرشپ کو بھی ختم نہ کرے, کیونکہ پاکستان ایسی پوزیشن ہوئی ہے جہاں ہمارا بدقسمتی سے سچ سے جو تعلق ہے, جو کنیکشن ہے, وہ منقطع ہو گیا ہے. بہت حد تک ہوا ہے, آپ لوگ کے دور میں بھی ہوا, اب تو بہت زیادہ ہو گیا, لیکن یہ اب صحیح چاہیے. تو بڑی خوش آئین بات آپ دونوں کہہ رہے ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے ناظرین کے ایکسٹینڈ کر دیا, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پر بہت ایک سیریس اور رسپانسیبل طریقے سے اس کی کرٹیک دیں گے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. یقینی طور پہ جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یہ کریں گی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ہم بات کریں گے کہ یہ PTI جو اب کہہ رہی ہے کہ جی ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹنے والے ہیں, اور نہ کہ کہہ رہی ہیں مذاکرات سے پیچھے ہٹیں گے, کوئی اب کیا کہیں لفظ استعمال کریں, وہ کہہ رہی جی سول ڈس اوبیڈینس از بیک آن دا کارڈز. وہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس شروع کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا, اور یہ کیا بس ایک وقتی طور پہ رد عمل ہے, جیسے پہلے بھی اناؤنس ہوا تھا سول ڈس اوبیڈینس, پھر دے بیکڈ آف کے نیگوسیشن شروع ہو گئی تھی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد پوچھیں گے. انفیکٹ اگر آپ PTI کی ویب سائٹ پہ جائیں یا کچھ ان کے
سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں انہوں نے کچھ شروع کر دیا پھر سوشل وہ سول ڈس اوبیڈینس وغیرہ کے حوالے سے. اینی وے